بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ جات برائے سورہ آل عمران۔ اس سورت کے خلاصہ میں دو تقریریں ہیں۔ تقریر اول، اس سورت میں مشرکین نصارہ کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کچھ شبہات توحید اور کچھ شبہات رسالت پر وارد ہوتے تھے۔ توحید کے بارے میں ان کے دلوں میں 5 شبہات تھے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں روح اللہ، کلمت اللہ جیسے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے خصوصی تعلق ہے اور وہ اللہ کے نائب اور متصرف فی الامور یعنی قدرت کے نظام میں اختیار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو پکارنا چاہیے۔ شبہ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد کوڑوں اور اندھوں کو درست کرتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کے بے جان پتلے میں پھونک مار کر اسے جاندار بنا دیتے تھے اور گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں بتلاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ متصرف، مختار، کارساز اور غیبدان تھے۔ شبہ نمبر 3، اپنے بڑوں کی کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت اور پکارنے کا خود حکم فرمایا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے اکابر اور بزرگ ان کو پکارتے ہیں۔ شبہ نمبر 4، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہر وقت بے موسم پھل کا موجود رہنا بغیر ظاہری اسباب کے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب اختیار اور صاحب تصرف تھی، اس لیے حاجات و مشکلات میں ان کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے۔ شبہ نمبر 5، حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں ان کے انتہائی بڑھاپے کے زمانے میں بیٹا پیدا ہونا جبکہ ان کی بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں تھی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی صاحب اختیار اور صاحب تصرف ہے اور پکارنے کے لائق ہے۔ جوابات شبہات۔ جواب شبہ نمبر 1، هو الذی انزل علیک الکتاب سے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 سے دیا گیا ہے کہ یہ الفاظ کلمت اللہ وغیرہ متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جواب شبہ نمبر 2، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ۔ آل عمران آیت نمبر 49 سے دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے بطور معجزہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ ان معجزات کے اظہار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت یا تصرف کا کچھ دخل نہیں، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم آیت نمبر 51 فرما کر اپنی معبودیت اور متصرف ہونے کی نفی کر دی ہے۔ جواب شبہ نمبر 3، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80 سے دیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر کتاب و حکمت عطا فرما کر دعوت و توحید عام کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ پیغمبر اپنے رسالت نبوت کے تقاضوں اور اللہ کے احکام خلاف توحید کی اشاعت و تدریس کے بجائے شرک کی تلقین کرے اور اللہ کی عبادت و پکار کے بجائے اپنی عبادت کی تعلیم دے۔ اس لیے جو شرکیہ کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے وہ غلط ہے اور عیسائیوں کے افتراء ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مبرہ ہے۔ جواب شبہ نمبر 4 کا، قال یا مریم انا لک ھذا قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آیت نمبر 37 سے دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا ان کے قبضے اور اختیار میں نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کی اظہار کرامت کے لیے یہ پھل بھیج دیے تھے۔
جواب شبہ نمبر 5 ہنالک دعا زکریا ربا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے دیا گیا ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا اور التجا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ اگر اس میں کوئی اختیار تصرف ہوتا تو پھر اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ ان شبہات کے 2 مشترکہ جوابات بھی دیے جائیں گے۔ جواب نمبر 1 ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 34 تک۔ جواب نمبر 2 واللہ سمیع علیم سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ رسالت پر شبہات و اعتراضات، ان کے جوابات۔ مشرکین عرب کی طرف مشرکین نصارہ کو بھی اصل اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کا تھا، اور ان کی ضد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ توحید میں تھی۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو کر ایمان لانے سے محروم رہیں۔ چنانچہ مشرکین نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر کچھ اعتراضات کیے۔ اعتراض نمبر 1 پہلے انبیاء علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، مگر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر دیا۔ یہ پہلے پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں۔ نمبر 2 بیت المقدس تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ چلا آ رہا ہے، مگر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقہ قبلہ چھوڑ کر اپنے لیے ایک نیا قبلہ بنا لیا۔ اعتراض نمبر 3 جنگ احد میں مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں شکست ہوئی اور شدید جانی نقصان ہوا۔ اگر یہ سچے پیغمبر ہوتے اور سچے دین پر ہوتے تو باطل سے شکست نہ کھاتے۔ جوابات و شبہات و اعتراضات کے لیے۔ جواب نمبر 1 کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل آل عمران آیت نمبر 93 سے دیا گیا۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر اونٹ حرام تھا۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے سب چیزیں جن میں اونٹ کا گوشت بھی شامل ہے حلال تھی، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اطباء کے مشورے سے اونٹ کے گوشت سے ایک بیماری عرق النساء کی وجہ سے پرہیز کر رکھا تھا۔ جواب نمبر 2 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 سے دیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ جواب نمبر 3 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے جواب دیا گیا ہے کہ جنگ احد میں حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، لیکن بعض مسلمانوں سے ایک اجتہادی غلطی سرزد ہوئی، عارضی طور پر وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ یہ وقت شکست صرف امتحان کے طور پر تھی کہ ہر معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ورنہ جنگ بدر میں باوجود تعداد کم ہونے کے اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی تھی۔ خلاصہ مضامین تقریر 2 سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ کے چاروں مضامین یعنی توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ آئیں گے۔ سورت کے ابتدا سے لے کر ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون سورہ آل عمران آیت نمبر 80 رکوع نمبر 8 تک مسئلہ توحید کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیت نمبر 81 سے لے کر فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آیت نمبر 101 تک مضمون رسالت کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آیت نمبر 102 سے واللہ غفور رحیم، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 129 رکوع 13 تک مضمون جہاد کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا سورہ آل عمران آیت نمبر 131 رکوع نمبر 14 سے مضمون انفاق فی سبیل اللہ، اور ہر دونوں مضامین کا 4 مرتبہ اعادہ ہوگا۔ پھر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آیت نمبر 199 تک آخر صورت سے چاروں مضامین کا اعادہ مع دلائل ہوگا۔ باقی اس صورت میں تخویفیں، بشارتیں اور 6 مرتبہ مسئلہ توحید کا اعادہ ہوگا۔ مختصر خلاصہ،
آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جس کا انتظار تھا، ان پر ایمان لے آؤ اور اس کا لایا ہوا پیغام یعنی مسئلہ توحید مان لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار چھوڑو، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر توحید و رسالت کی خاطر مشرکین سے جہاد کرو۔ سورہ فاتحہ میں 3 گروہ عینی، منعم علیہ، مغضوب علیہ، ضالین کا اجمالی ذکر تھا، پھر بقرہ، آل عمران اور نساء میں تفصیلی ذکر کیا گیا۔ نیز سورہ بقرہ میں مغضوب علیہ کا تفصیلی بیان تھا اور سورہ آل عمران میں ضالین کا تفصیلی ذکر ہے، اور سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا سے بار بار پہلی جماعت منعم علیہ سے خطاب ہوگا۔ نیز سورہ آل عمران میں اصلاح عقائد کا بیان تھا، اب سورہ نساء میں اصلاح معاشرت کا ذکر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔